بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں مہرین سبتین. یہ ہے میرا یوٹیوب چینل. ناظرین، آج میں بات کروں گی. کچھ چیزیں نکالی ہیں میں نے، معلوم کی ہیں ذرائع سے. جہانگیر ترین خان صاحب اس وقت کہاں پر ہیں؟ سب سے پہلے تو وہ یہاں سے گئے کس طرح، کووڈ-19 کے دوران کس طرح سے گئے، ورنہ تو بہت سارے لوگوں کو کہاں نہیں روک لیا جاتا، لیکن وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں ایک ایسے وقت میں جس وقت کہ انکوائری جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی ہے، اور جو پاکستان میں شوگر مافیا ہے اس کے خلاف گھیرا تنگ ہو رہا ہے. وفاقی حکومت نے نیب، FIA، FBR، اسٹیٹ بینک، مسابقتی کمیشن اور دیگر اداروں کو 90 روز میں کارروائی مکمل کرنے کا حکم دے دیا ہے. کیسے وقت میں جہانگیر ترین خان صاحب جو ہیں وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں. اب وہ کہاں گئے ہیں پتہ ہے سب کو، UK گئے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے بتایا کہ وہ کیوں گئے ہیں. اپنے علاج کے سلسلے میں جو بائی اینول ایک چیک اپ کے لیے وہ ہمیشہ جاتے ہوتے ہیں، ریکور ہونے کے بعد 2014 کے بعد سے ان کو جانا پڑتا ہے. یہ تو انہوں نے بتا دیا. لیکن یہ لندن جو ہے ایک ایسا کمبل ہے جہاں بہت سے اور دیگر لوگ جاتے ہیں اور جس کے بعد بہت سارے لوگ واپس پھر نہیں آتے ہیں. جہانگیر صاحب بھی اپنے بیٹے کے ساتھ گئے ہیں. اب کن لوگوں سے وہ وہاں پر مل رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گی. میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس وقت ان کا جو فیملی پولیٹیکل کریئر ہے وہ کہاں پر کھڑا ہے، اور مستقبل میں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. کن کن لوگوں سے وہ مل چکے ہیں، کن کن لوگوں نے انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ بھی ابھی آپ کو آگے بتاتی ہوں. اور کیا نتائج عمران خان صاحب کو بھگتنے پڑ سکتے ہیں ان کے نہ ہونے کی وجہ سے، اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈر ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. اور کیا ہوگا یہ بھی جانیے گا. جس طرح بھی میں نے کہا کہ 90 روز میں کارروائی مکمل کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے پاکستان میں شوگر مافیا کے خلاف جو اس وقت یہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. اس حوالے سے چینی بحران جو رپورٹ ہے اس کا تھوڑا سا پس منظر ذرا سا جان لیتے. بہت مختصر سا میں اس پہ بات کروں گی کہ سیاسی جماعتوں کے رہنما اس میں شامل ہیں جو رپورٹ آئی. اس کے بعد رپورٹ میں تحریک انصاف کے جو مرکزی رہنما جہانگیر ترین، وفاقی وزیر خسرو بختیار جو ہیں، ان کے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے یہ سب کچھ کیا، اس بحران سے انہوں نے فائدہ اٹھایا. یہ سب کچھ باتیں سامنے آئیں. اب حکومتی اتحادی جماعت مسلم لیگ کاف کے رہنما مونس الہی کو بھی چینی بحران سے فائدہ اٹھانے والوں کی فہرست میں شامل کیا گیا. یہ میں ذکر اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ کاف لیگ اور معلوم ہے آپ کو جہانگیر خان ترین جو ہے کافی قریبی تعلق ہے، اور 2018 سے پہلے جو لوگوں کو لے کر آئے اور جو جہانگیر خان صاحب کا طیارہ بڑا مشہور ہوا تھا، اس میں جن لوگوں کو پھر شامل کرنے کے لیے جو طریقے جہانگیر خان ترین نے کیے اور جس سے فائدہ ہوا PTI کو، عمران خان صاحب کی حکومت کو، تو یہ اب جو لوگ شامل ہیں تو اس کے نقصان کیا ہوں گے اس کے اوپر بہت بحث ہو رہی ہے. TV کے اوپر تو بہت ہی بحث ہوتی ہے، کافی کچھ بتایا جاتا ہے کہ اب یہ ہوگا اب یہ ہوگا. مئی کو جب وفاقی کابینہ نے یہ چینی بحران سے متعلق فورنزک رپورٹ عام کر دی تو پاکستان کے 9 بڑے گروپس کی ملز کی آڈٹ کی تفصیلات اس میں شامل تھی. اب جو کمیشن کی رپورٹ کے مطابق کہ مبینہ طور پر PTI سے تعلق رکھنے والے اہم کاروباری شخص جہانگیر ترین ہے، سابق حکمران شریف خاندان ہے، گجرات کے چودھری برادران ہیں، پنجاب اور سندھ کی حکومتوں نے فراڈ اور ہیرا پھیری برابر کی ہے. اب ان سب لوگوں کے دن جو ہیں برے شروع ہونے والے ہیں. شاید یہ وجہ جہانگیر خان ترین صاحب یہاں سے چلے گئے ہیں. ہمارے جو ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے. اب معاون خصوصی جو ہے شہزاد اکبر، انہوں نے بھی کہا کہ 1985 سے شوگر ملز کو لگانے سبسڈی کا معاملہ نیب کو بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اب یہ سب باتیں جو ہو رہی ہیں ان سب کے اندر اب آگے ہوا کیا؟ جہانگیر خان صاحب نے کیا سوچا کہ اب یہ کیا صحیح وقت ہے کہ مجھے بھی لندن چلے جانا چاہیے، جس طرح دیگر لوگ جب لندن جاتے ہیں تو پھر ان کو جس طرح کا کور ملتا ہے اور پھر وہ واپس ہی نہیں آتے ہیں، تو کیا ایسا ہونے جا رہا ہے؟ البتہ جہانگیر صاحب کہتے ہیں کہ میں واپس آؤں گا، تو چلے ہم ان کا انتظار کرتے ہیں. تجوریاں جن لوگوں نے بھری ہیں ان کا احتساب تو اب ہوگا، استثناء کسی کو نہیں ملے گا. عمران خان نے یہ کہا ہے. لیکن اب عمران خان صاحب اور جہانگیر ترین جو ہے ان کے تعلق کو تھوڑا سا جانتے ہیں، کیونکہ پھر بڑی آسانی ہو جائے گی یہ جاننے میں کہ عمران خان صاحب کو اب کیا نقصان یا کن نتائج کا سامنا ہو سکتا ہے. عمران خان جس وقت اپنے اخلاقیات کا جھنڈا اٹھائے قیادت کرتے تھے تو جہانگیر خان صاحب جو ہے وہ اپنی عملیت پسندی پر عمل کرتے ہوئے انتخابی گھوڑوں پر ہاتھ ڈالتے تھے. عمران خان نون لیگ کے خلاف جب عدالتوں میں مقدمات کرتے تھے تو جہانگیر خان ترین ان مقدمات کے فائلوں کا پیٹ بھرتے تھے. غرض یہ کہ اس طرح یہ جوڑا جو ہے اس نے سیاست کو بڑا ہی صحیح طریقے سے چلایا تھا. بہت ضروری تھا اس جوڑی کی بہت ضرورت تھی، جہانگیر خان صاحب اور عمران خان صاحب. اب تحریک انصاف کی جو سیاسی، عدالتی، قانونی فتح ہے یہ ان کی ٹیم سے ممکن ہوئی تھی.
اب یہ ٹیم جب ٹوٹ جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ لوگ جو میں نے ابھی آغاز میں کہا کہ جہانگیر خان ترین کے طیارے میں بیٹھ کر آئے تھے، وہ کیا اب اسی طیارے میں واپس چلے جائیں گے؟ کیونکہ وہ بھی ابھی منتظر ہیں، انہیں نہیں پتا، وہ پارٹیز جنہوں نے الحاق کیا وہ نہیں جانتی کہ اس وقت پی ٹی آئی میں کون ہے جس سے کہ انہوں نے بات کرنی ہے. وہ رابطے میں اس وقت جہانگیر خان ترین کے ساتھ البتہ ضرور ہے. جہانگیر خان ترین البتہ ابھی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے. چینی اسکینڈل کی رپورٹ کے بعد گزشتہ روز ایک انٹرویو میں بھی چینی اسکینڈل کی جب رپورٹ آئی تھی تو تب جہانگیر خان ترین نے کہا تھا کہ وہ اور عمران خان اب اتنے قریبی دوست نہیں رہے، لیکن چند سال پہلے تک ان کی دوستی بہت گہری تھی. نجی معاملات تھے، سیاسی حوالے سے جو کچھ بھی تھا، جہانگیر خان ترین جو ہے ان کا پارٹی اور بنی گالہ پر بڑا ایک اسٹرانگ ہولڈ تھا. تحریک انصاف میں کس نے اوپر جانا ہے، کس نے فارغ ہونا ہے، اس کا مکمل دار و مدار جہانگیر خان ترین کی حکمت عملی پر ہوتا تھا. اب دیکھتے ہیں جب ٹویسٹ آتا ہے عمران خان اور جہانگیر خان ترین کی جو ریلیشن ہے، اس کے اندر جو ٹویسٹ آتا ہے، یہ کہانی کوئی نئی نہیں ہے پاکستان کی پالیٹکس کے اندر. ایوب و یحییٰ، بھٹو اور کھر، زیاد چشتی کو دیکھ لے، مشرف اور شوکت عزیز کے تعلق کو دیکھ لے، یہاں تک کہ زرداری جو دوستوں کے دوست مشہور ہے، انہوں نے بھی اپنی دوستی خراب کر لی اس حکومت میں رہنے کے لیے. اس حکومت میں رہتے ہوئے سب کچھ ہوتا ہے. ذوالفقار مرزا کا دوستی زرداری صاحب کے ساتھ کس کو نہیں معلوم، لیکن اس کے بعد کیا ہوا یہ بھی سب کو پتا ہے. تو پاکستان کی یوتھلیس پالیٹکس ہے اور یہ بڑے اسٹرانگ بانڈز کو ٹیسٹ کرتی ہوتی ہے، اور یہی جو ٹیسٹ ہے یہ جہانگیر خان اور عمران خان کے درمیان ہوا. اور یہ اب ریلیشن جو اینڈ ہوا ہے، ایک گروپ کے مطابق اینڈ ہو چکا ہے. ایک گروپ ابھی مسلسل کوشش کر رہا ہے، پی ٹی آئی کے جو کچھ لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ تعلق جو ہے یہ جڑا رہے، جڑ جائے کسی طرح. لیکن عمران خان صاحب کو جہاں تک ہم جانتے ہیں تو یہ تعلق اب ختم ہو چکا ہے. عمران خان صاحب کی پالیٹکس کو اگر دیکھا جائے تو عمران خان کی پالیٹکس کا جو اپ سائڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہی از ایز اسٹیبل ایز شوکت عزیز. لیکن ان کی جو پالیٹکس کا ڈاؤن سائڈ ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل فیملیز کو کس طرح سے مینج کرنا ہے یہ ان کو نہیں آتا تھا. اور جیسا میں نے آغاز میں کہا کہ پھر وہ پولیٹیکل فیملیز جو ہے جس جہاز میں بیٹھ کر آئیں اور انہیں کس طرح سے مینج کیا گیا، اور ترین صاحب نے یہ جو سپیس یہاں پر خالی دیکھی تھی اسے کس طرح سے انہوں نے فل کیا، کس طرح انفلوئنس کیا پولیٹیکل فیملیز کو، اور اپنا ایک رول ایز آربیٹریٹر انہوں نے جو پلے کیا ان بلڈنگ ریلیشن شپس پی ٹی آئی کے ساتھ، پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ، ان پولیٹیکل فیملیز کا تو بڑا فائدہ ہوا تھا عمران خان صاحب کو. لیکن ترین صاحب یہاں پہ غلطی کر گئے، مس کیلکولیشن ہو گئی. بے شک وہ پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کے اے ٹی ایم انہیں کہا جاتا تھا، اے ٹی ایم تھے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ بینیفیشری بنتے عمران خان صاحب ان کاموں میں جو ان کے اس نعرے کو، احتساب کے نعرے کو نقصان پہنچا رہا ہوتا. تو یہاں پر آ کر ترین صاحب کی ایک مس کیلکولیشن ہوئی اور جس کی وجہ سے ایک بڑا جھٹکا ہونے لگا. شاید وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک ایسی رپورٹ جو ہے وہ منظر عام پر آ جائے گی، ان کے بارے میں یہ کچھ جو ہے کہہ دیا جائے گا، اور کس طرح سے انہیں پارٹ ویز کرنے پڑیں گے، یہاں تک کہ اب انہیں یہاں سے بھاگ جانا پڑا. میں بھاگ جانے کا لفظ اس لیے استعمال کر رہی ہوں کیونکہ جس طرح سے وہ یہاں سے گئے ہیں اور جو ان کی وہاں پہ ملاقاتیں ہو رہی ہے بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، تو یہ بھاگ جانے کے زمرے میں ہی آتا ہے، کیونکہ ایک ایسے وقت میں جب احتساب کا شکنجہ تنگ ہو رہا تھا. اب پارٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ بھی بتا دوں کہ پارٹی کے اندر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جہانگیر خان ترین کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جانا چاہیے تھا. بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ جہانگیر خان جو ہے وہ واپس آ جائے، اور ان کو اس طرح سے ان کے ساتھ سلوک جو کیا گیا وہ شاید صحیح نہیں ہے. اب ترین صاحب کیا سوچ رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ترین صاحب کی اس وقت پلاننگ کیا ہے؟ ان کے پاس ایسے دو آپشنز ہیں کہ یا تو وہ کوئی رسپیکٹیبل طریقہ ڈھونڈیں کہ وہ واپس پالیٹکس میں آئیں اور ان کی جو ایک فیملی کی پالیٹکس ہے وہ ریسٹور ہو، پولیٹیکل کیریئر آف ہز فیملی جو ہے وہ ریسٹور ہو. لیکن ترین صاحب اس وقت کچھ اور بھی کر سکتے ہیں. کچھ ایسے لوگ جو پارٹی کے اندر ہیں، ہیوی ویٹس ہیں، وہ اس وقت ترین خان کے ساتھ ہے، اور جو پولیٹیکل سورسز سے جو باتیں ابھی تک میرے سامنے آئی ہیں، پارٹی کے کچھ سینئر لیڈرز جو ہیں وہ چاہتے ہیں دونوں کے تعلقات بہتر ہو جائے، جن میں عارف الوی بھی ہے، جن میں اسد کیسر بھی ہے، جن میں آپ کے فرمان صاحب بھی ہیں، فرمان شاہ ہے، گورنر خیبر پختونخوا ہیں، ان کے ساتھ ساتھ چیف منسٹر خیبر پختونخوا جو پرانے فارمر چیف منسٹر پرویز خٹک، یہ سب چاہتے ہیں کہ تعلقات بہتر ہو جائے. یعنی کہ وہ اسٹرانگ رولز ہیں ود ان پارٹی جو کہ ابھی بھی کوئی پتہ کھیل سکتے ہیں. لیکن اگین میں آئی وڈ ریپیٹ کہ نوئنگ عمران خان یہ ہوتا دکھائی نہیں دیتا ہے. اینی ویز
PTI के जो स्टॉलवर्ड्स हैं वो समझते हैं कि तरीन का जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो PTI के साथ अब ख़त्म हो चुका है। तो फिर अब तरीन साहब क्या करेंगे? वो दूसरी पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ जो अभी ये सब कोशिशें कर रहे हैं, जो इत्तलात हैं वो कर रहे हैं, दूसरी पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ मिलने मिलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। वो एक टफ टाइम भी दे सकते हैं रूलिंग पार्टी को। और बहुत सी पॉलिटिकल फैमिलीज जो पंजाब की हैं, इंटीरियर सिंध की हैं और दूसरे प्रोविंसेस की हैं, वो रेगुलर कांटेक्ट में है तरीन के साथ। और ख़ास तौर पे वो लोग जिन्हें 2018 के जनरल इलेक्शन में उन्होंने कन्विंस किया था PTI के साथ जुड़ने के लिए, वो इस वक्त तरीन साहब के बहुत करीब है। और शुगर क्राइसिस के रोल में अगर देखा जाए तो उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। जो शुगर इंडस्ट्री है, ये जो इसके अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट सिर्फ PTI की तरफ से तो हम देख रहे हैं कि तरीन साहब का शेयर नजर आ रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, इनकी जो लीडरशिप है वो तो डायरेक्टली ओन करती हैं शुगर इंडस्ट्रीज को, जबकि PTI की तरफ से जहांगीर खान तरीन जो है वो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है एक तरह से। अब तरीन खान साहब ने कांटेक्ट किया है अलाइड पार्टी से, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जो अलाइड पार्टीज़ है, ख़ासतौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून काफ के साथ वो बहुत इस वक्त करीब है और उनके साथ बहुत सी उनकी जो है बातचीत चल रही है। और जो PTI के एलाइज हैं वो, जैसा कि मैंने कहा कि कंफ्यूज्ड हैं, तो इसलिए भी वो इनके साथ जुड़े हुए हैं और वो सारी मुशावरत इनके साथ कर रहे हैं, जबकि जुड़े हुए वो PTI के साथ है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो है, उन्होंने जितने भी इस शुगर क्राइसिस के हवाले से बेनिफिशरीज हैं उनके हवाले से उन्होंने कहा है कि काम अब किया जाएगा, सख्ती से इसके ऊपर नोटिस लिया जाएगा। तरीन जो हैं वो ब्लेम करते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, आज़म खान को, सीनियर ब्यूरोक्रेट है, कि वो उनकी रिपोर्ट सामने लेकर आए। आज़म खान ने इमरान खान को बहुत हार्म किया है, ये भी उन्होंने कहा जहांगीर खान तरीन ने। जबकि अगर आज़म खान की बात करें तो वो कहते हैं कि ये सारी पॉलिसी इमरान खान साहब की है, मैं वो सब कुछ करता हूँ जो इमरान खान साहब कहते हैं। तो दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल एडवाइजर्स हैं तो इमरान खान, वो ये व्यू रखते हैं कि कोई गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिकल क्लास के बगैर परफॉर्म नहीं कर सकती। अब पॉलिटिकल क्लास जो कि मैंने कहा था कि अंडर साइड है इमरान खान साहब का, उनकी ये रिलेशंस जो है, ये साइड जो है, इसको डील कर रहे थे जहांगीर खान तरीन और अब इस्टेब्लिशमेंट इसको देख रही थी, साथ साथ अभी तक देख रही है। यही वजह है कि अभी तक इमरान खान साहब की जो पार्टी है वो इन तमाम जर्क्स के बावजूद, इन तमाम झटकों के बावजूद जो है अपनी फुटिंग पे नज़र आ रही है। जो वो चाहते हैं वो करते हैं, जो एहतसाब करना चाहते हैं वो होता हुआ दिखाई इस वक्त दे रहा है। जिस तरह से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ज़ेर-ए-ताब आई हुई है, मुसलसल पेशियाँ भुगत रहे हैं, नैब के सामने पेश हो रहे हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, तो ये सब शो कर रहा है कि उनका वो जो दूसरा साइड है, यानी पॉलिटिकल क्लास इन पाकिस्तान जो है, उसको बहुत हद तक इस्टेब्लिशमेंट ने शायद संभाल लिया हुआ है और इमरान खान साहब जो है वो ही इज़ प्लेइंग द अदर रोल वेरी वेल। तो ये सब तो बातें हैं, लेकिन इमरान खान साहब, उनका ये मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। इवन वो पॉलिटिकल बिगविग्स जो तरीन साहब लेकर आए थे, उनके साथ अब इमरान खान साहब कोई गुफ्तगू नहीं कर रहे, मुशावरत में उनको नहीं ले रहे, पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर उनके साथ डिस्कशन नहीं की जा रही। तो ये एक इशारा है, बहुत बड़ा इशारा है। और जो पॉलिटिकल फैमिलीज़ जो हैं, जो तरीन के साथ, जहांगीर खान तरीन के साथ इस वक्त कांटेक्ट में हैं, वो अब फ्यूचर प्लान्स के लिए डिस्कशंस जो हैं तरीन खान साहब के साथ कर रही हैं। अब आखिर में मैं आती हूँ उस ख़ास बात की तरफ कि जहांगीर खान तरीन एक ऐसे वक्त में जब एहतसाब हो रहा था या होने लगा था, वो यहाँ से किस तरह से निकल गए, कैसे चले गए। वो यहाँ से कोविड-19 में तैयारा जो है वो आता है, उन्हें और उनके बेटे को लेकर यहाँ से यूके चला जाता है, और ये सब कुछ किस तरह से होता है। एक नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो है वो अभी प्रॉपरली रिज्यूम नहीं हुई कोविड-19 की वजह से।
اور وہ جو ہے یہاں سے چلے جاتے ہیں. اور جاتے بھی کہاں سے جی؟ نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے فرائیڈے کو جاتے ہیں. کوئی ان کو نہیں روکتا. کوئی شخص اگر انڈر آبزرویشن ہے یا اس کے حوالے سے ابھی کچھ احتساب کا عمل ہونا ہے تو انہیں روک بھی لیا جاتا ہے اگر روکا جانا ہو, روکے جانے کی نیت ہو. تو اس وجہ سے اپوزیشن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پر, حکومت پر الزامات لگا رہی ہے کہ انہیں یہاں سے بھگانے میں پی ٹی آئی کا ہاتھ ہے, انہیں یہاں سے چلے جانے دینے میں پی ٹی آئی کا ہاتھ ہے, ان کی سخاوت ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں سے چلے گئے. علی ترین جو ہے وہ ان کی یہ جو اسپیشل فلائٹ ہے وہ ایئر کرافٹ جو ہے وہ ماسکو سے اسلام آباد آیا. 10:30 بجے صبح کا یہ وقت تھا جب یہ آیا اور 2 کرو ممبرز تھے اس کے اندر. اور جہانگیر خان ترین پہلے سے ایئرپورٹ پہ موجود تھے. ان کے بیٹے علی ترین جو ہیں وہ لاہور سے اسلام آباد آئے تھے تھرو اسپیشل فلائٹ تاکہ وہ اپنے فادر کے ساتھ یو کے ٹریول کر سکے. اور سورسز سے یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ میڈیکل ایکسپرٹس تھے پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کے, جنہوں نے دونوں کرو ممبرز کو بھی ایگزامن کیا, جہانگیر خان ترین کو بھی ایگزامن کیا, ان کے بیٹے علی ترین کو بھی ایگزامن کیا. اور کوئی سمٹمز نہ ہونے کے بعد آفٹر دس میڈیکل ایگزامینیشن یہ چاروں لوگ جو ہیں انہیں اجازت دے دی گئی اور یہ یہاں سے روانہ ہو گئے. اور 12:15 کے قریب یہ پلین جو ہے یہاں سے ڈپارٹ ہوا. اینی ویز جہانگیر خان ترین نے اس پر یہ ضرور لکھا ہے سوشل میڈیا پر. انہوں نے کہا ہے کہ میرا یہ جو ٹرپ ہے یہ دس از ریگارڈنگ مائی بائی اینول ریگولر چیک اپس جو کہ ڈاکٹرز میرے یو کے میں وہ کرتے ہیں, اور میں انشاءاللہ ضرور واپس آؤں گا اور جلدی واپس آؤں گا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ واپس آتے ہیں جلدی کہ نہیں. نواز شریف, اسحاق ڈار, روشن مثالیں موجود ہیں. بڑی عجیب بات ہے کہ لندن جو ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جا کر سب کو پناہ مل جاتی ہے, اور پناہ ملتی ہے ایسی کہ جب دل کرتا ہے واپس آتے ہیں, دل کرتا ہے تو نہیں آتے, چاہے یہاں کی عدالتیں انہیں بلاتی رہیں. سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے کامنٹس اس وقت کیے جا رہے ہیں جہانگیر خان ترین پر, ان کے بیٹے کے یہاں سے اس طرح سے چلے جانے پر. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بیسیکلی احتساب سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا ہے. لیکن میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاؤں کہ جہانگیر خان ترین کی بہت سی اہم ملاقاتیں اس وقت متوقع ہیں لندن میں, اور وہ وہاں پر اب تب تک سٹے کریں گے جب تک کہ یہ معاملہ جو ہے یہاں پر حل نہیں ہو جاتا, یا پھر وہ اس وقت آئیں گے کہ اگر وہ جو بات میں نے پہلے کہی کہ کچھ پارٹی کے اندر کچھ اسٹرانگ لوگ جو ہے وہ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ جہانگیر خان ترین واپس آئیں اور پارٹی کا حصہ بنے, اگر ان کی بات چیت عمران خان صاحب کے ساتھ کسی منتج کو پہنچی تو پھر یقیناً جہانگیر خان ترین واپس آئیں گے, ورنہ وہ واپس نہیں آ رہے. اور وہاں پر ان کی کچھ خاص اہم ملاقاتیں ہیں, اور وہ اہم ملاقاتیں پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کے ساتھ بھی ہیں, ان کی پاکستان مسلم لیگ کاف کے لوگوں کے ساتھ تو ملک کے اندر بھی ملاقاتیں ہوئی, اور بھی کچھ اہم ملاقاتیں ہیں جن کے اثرات جو ہیں وہ ابھی آنے والے دنوں میں نظر آئیں گے. اور یہ تو پکا ہے کہ دینا پڑے گا, پیسہ واپس دینا پڑے گا. البتہ سزا کس کس کو ہوگی یہ آنے والا وقت بتائے گا, کیونکہ بہت سے لوگ سزا سے تو بچ جاتے ہیں, لیکن اس دفعہ یہ ضرور ہوگا کہ پیسہ جو ہے وہ ضرور واپس آئے گا, پیسہ جو ہے حکومت کے خزانے میں ضرور جمع ہوگا. مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.